تمام افراد کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے جو سونے کی حالت میں ہے. یعنی کہ رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں, آپ کی باڈی ریلیکس کر رہی ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر دوبارہ سے ری بلڈنگ پروسیس میں چلی گئی ہے, ان کا غلبہ آپ کے اوپر حاوی ہوا اور پہلا خواب شروع ہوا. اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے, اس ٹائم کے اوپر آپ کی روحیں جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہیں. کہ دعا نو ڈاؤٹ خدا کا عرش جو ہے اس عرش کو بھی ہلا دیتی ہیں اگر وہ دعا سچے دل سے مانگی جائے, اگر وہ دعا کسی مظلوم کی ہو, اگر وہ دعا آپ ایمانی حالت میں مانگ رہے ہو, اور اگر وہ دعا جو ہے وہ آپ صحیح طور پہ اس روح اور اس بدن اور اس نیت سے مانگ رہے ہوں جو کہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے. اب دعا کی قبولیت کا وقت دیکھا جائے تو یہ جو وقت ہے یہ پورے سال بعد آتا ہے. ایک سال بعد پورے سال بعد یہ وقت آتا ہے, اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے. اسی طرح پورے سال میں متعدد بہت سارے اوقات ہیں. اور دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے جب بات ہم کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ دعا کن طریقوں سے پوری ہوتی ہے, اور دعا مکمل یا پوری ہونے کے اسباب کیا ہیں, نیتیں کیا ہیں, طریقہ کیا ہے, اور بندگی کا حق کیا ہے. پھر اس کے بعد اوقات جو ہیں وہ بہت بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. بندگی, حقوق, طریقہ, رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں. ابھی اس اعتبار سے آپ یا میں یا جو ہمارے ویورز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ان میں سے کسی شخص کو یہ علم ہو یا یہ پتہ چلے کہ آج کا جو دن ہے, جس دن کے اوپر یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے, یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے, یہ ویڈیو بیان کی جا رہی ہے, اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا نام آج کے دن اس دنیا میں آخری دفعہ لیا جائے گا زندوں میں, اور کل کے جب دن ہم لوگ طلوع کریں گے تو ہمارا نام زندوں میں پھر شمار نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا ٹائم ہے یا ایک ایسی سوچ ہے یا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان و اعتقاد بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو اور یہ چیز آپ کو پتہ ہو, اس کے بعد جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو تب آپ کی کیا کیفیت ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی چیزوں کو کسی طور کے اوپر سمیٹ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, اپنے معاملات کو کسی طور کے اوپر خوبصورت بنا رہے ہیں, تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی کیا کیفیت ہے. اب اس چیز کو اگر ہم بیان کریں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ انبیاء کے اوپر بھی آئی, پیغمبروں کے اوپر بھی آئی, اولیاء کے اوپر بھی آئی, ولیوں کے اوپر بھی آئی, اور اس دنیا میں بڑی بڑی قوموں کا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں قرآن پاک میں جو کہ بہت ساری اقوام سے بھری پڑی ہیں. بہت ساری ایسی سویلائزیشنز ہیں جو کہ ہم بچوں کو سکولز میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, گندھارا سویلائزیشن, انڈس سویلائزیشن اور دیگر دوسری اقوام کی سویلائزیشنز. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ حقیقت سے مبرہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے دن کو یا بالخصوص رات کو گزار رہے ہیں, کیونکہ رات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم میں سورہ الزمر میں آیت نمبر 42 جو ہے اس کا اگر آپ پہلی عبارت پڑھیں تو اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے یتوفل انفسا, یعنی کہ اور اس پوری آیت کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ ایسے تمام تر افراد کہ جن کا وقت آ چکا ہوتا ہے, کہ جن کے جانے کا اس دنیا سے وقت آ چکا ہے, اللہ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اور نہ صرف ان کو بلکہ اس قرآن کی آیت کا مزید آگے کنٹینیوٹی ہے کہ نہ صرف ان افراد کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے بلکہ ان تمام افراد کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے جو سونے کی حالت میں ہے. یعنی کہ رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم کے اوپر پتہ نہیں چلتا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں, آپ کی باڈی ریلیکس کر رہی ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر دوبارہ سے ری بلڈنگ پروسیس میں چلی گئی ہے, آپ کو ذہنی طور کے اوپر سکون مل رہا ہے, آپ کو جو ہے نیند اتنی گہری آ گئی ہے کہ آپ کو خواب آ رہے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں آپ کھو جاتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور نیند کا پہلا غلبہ آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے, تب سے لے کے پہلا خواب شروع ہونے کے درمیان سے پہلے کا جو ٹائم ہے کہ جب پہلا نیند کا غلبہ آپ کے اوپر حاوی ہوا اور پہلا خواب شروع ہوا, اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس ٹائم کے اوپر آپ کی روحیں جو ہیں وہ قبض کر لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے ان روحوں کو بھی قبض کرتا ہے اور وہ روحیں جو ہے وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہیں. اب چونکہ ہماری دنیا کا وقت اور ہے, برزخ کا وقت اور ہے, اور جو اس دنیا کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہے اس کے حضور جب پیشی ہے تو پھر وقت جو ہے کچھ اور ہے.
جیسے کہ معراج کا سفر ہے. معراج کا سفر چند پلوں کا، چند منٹوں کا سفر ہے کہ جس میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے ہیں، واپس آئے ہیں، بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور اسی لمحے میں انہوں نے وہاں پہ تمام آسمانوں کا مظاہرہ بھی کیا، جنت و دوزخ کا مظاہرہ بھی کیا. اس کے بعد وہاں پہ دیگر انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. پھر اس کے بعد نہ صرف اتنا بلکہ براق پہ سوار ہونے سے پہلے قبلہ اول بیت المقدس میں تمام انبیاء کی جماعت بھی کروائی، اور پھر براق پہ سوار ہو کے آگے گئے. تو بیسکلی طور کے پر اللہ کے حضور ہونے کا پھر وقت اور ہے. تو کوئی شخص جو کہ رات کو سو رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے واضح طور کے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص سو رہا ہے جن کا تو وقت مقرر ہے ان کی تو روح کسی بھی حالت میں قبض ہوگی، لیکن جو شخص سو رہا ہے رات کو یا دن کو بھی، اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. اسی قرآن کے مفہوم میں پھر آگے آتا ہے کہ ان روحوں کو پھر روک لیا جاتا ہے کہ جن کا وقت نہیں آیا، جن کا وقت آ چکا ہے، اور ان روحوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے کہ جن کا وقت ابھی نہیں آیا، اور ان کو پھر وقت مقررہ تک کے لیے دوبارہ پلٹا دیا جاتا ہے. پھر آپ مزید اور زیادہ خواب خرگوش میں جاتے ہیں. پھر آپ پہلا خواب، دوسرا خواب، تیسرا خواب، پھر آپ کے بیچ میں بیداری بھی ہوتی ہے، کروٹیں بھی بدلتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کیجول نیند میں ہیں اور دنیا کا سسٹم جو ہے وہ بڑے آرام سے چل رہا ہے. لیکن آپ کے جسم کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ کی روح کو قبض کر کے اللہ کے حضور پیش بھی کیا جا چکا ہے، اور وہاں سے آپ کی روح واپس بدن میں بھی آ چکی ہے، کیونکہ آپ کو مہلت دی گئی ہے. اب یہ وہ مہلت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے جاؤ بستر میں تو اسی طرح وضو کر کے جاؤ جس طرح نماز کے لیے وضو کر کے جاتے ہو. کیونکہ جب اللہ کے حضور آپ کی روح پیش کی جائے تو آپ طہارت میں ہوں، پاکیزگی میں ہوں، اور آپ کی روح جو ہے وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں ہو. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ چیز جب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کا ایمان ایک تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا توکل اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو آپ دعا مانگیں گے وہ دعا مانگنے کا لفاظ کچھ اور ہوں گے، دعا مانگنے کا جذبہ کچھ اور ہوگا، اور پھر جو آپ اپنی زندگی میں اعمال کریں گے وہ اعمال اور وہ دن جو آپ گزاریں گے اس دن کو گزارنے کا انداز اور ہوگا. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دعا نو ڈاؤٹ خدا کا عرش جو ہے، جو کہ جنت الفردوس کے بھی اوپری حصے کے اوپر ہے، جو کہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اس عرش کو بھی ہلا دیتی ہیں اگر وہ دعا سچے دل سے مانگی جائے. اگر وہ دعا کسی مظلوم کی ہو، اگر وہ دعا آپ ایمانی حالت میں مانگ رہے ہوں، اور اگر وہ دعا جو ہے وہ آپ صحیح طور پہ اس روح اور اس بدن اور اس نیت سے مانگ رہے ہوں جو کہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے. اب فار ایگزامپل اس میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں پوری دنیا میں، رب تو سب کا ایک ہے، اور رب سب کو دے بھی رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، مہلت بھی دے رہا ہے، اور مہلت دے رہا ہے کسی طور کے اوپر غفلت سے بیداری کی، غفلت سے پلٹ آنے کی، رب کی طرف واپس آ جانے کی، اور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنے کی جو کہ آپ روز مرہ کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، جانے میں انجانے میں. تو اس اعتبار سے یہ مہلت ہے جو کہ آپ کو دی جا رہی ہے، اور اس مہلت سے اگر آپ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے گی. فائدہ نہیں اٹھاتے اور آپ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو برزخ میں رہیں گے آپ تا قیامت، اور پھر قیامت کے دن آپ کا حساب تو ہوگا. اب سیکنڈلی طور کے پر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن میں ہیں، خدا کا دیا گیا جو قانون ہے اس قانون کو آپ کتنا فالو کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف قانون کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، صدقہ دے دیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں، قربانی کر دیں تو ہمارا دین مکمل ہے. لیکن اصل طور کے پر قرآن کریم میں ہی میرا رب یہ بیان کر رہا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے تب تک جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی روح قبض ہو رہی ہے تو کم سے کم آپ جانے سے پہلے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر لیں، اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر لیں، اپنی روحوں کو ایمان کی قوت سے منور کر لیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں. اور بندگی یہ ہے کہ اللہ کی بنائی گئی جتنی بھی مخلوقات ہیں،
چاہے وہ اشرف المخلوقات انسان ہے یا چرند پرند ہیں یا حشرات، اس دنیا کے اوپر بسنے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جاندار چیزیں ہیں، ایک تو آپ ان کا جو فریضہ آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو پورا کریں. آپ کسی طور کے اوپر درد دل رکھیں، درد انسانیت رکھیں، انسانیت کی خدمت کریں، جو آپ کی توفیقات ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، یہ اگر آپ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کسی طور کے اوپر ذہن میں پھر سوچ لاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ چیز پھر کسی بھی طور کے اوپر ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد پورے کر رہے ہیں اور حقوق اللہ جو ہے وہ آپ اپنے اور اللہ اور رب کے درمیان میں چھوڑ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ جو شخص حقوق العباد پورے کرے گا تو حقوق اللہ تو وہ سب سے پہلے پورے کرے گا، تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. پھر آپ کی دعائیں کیا، آپ کی کہی ہوئی بات بھی منہ سے جو ادا ہو رہی ہے وہ بھی پوری ہوگی. آپ کسی کو مشورہ دیں گے، آپ کسی کو گائیڈ کریں گے، کسی کو راستہ دکھائیں گے، کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، کیونکہ گمان کی جو انرجی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ گمان آپ کا اچھا ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے نصیب کے بارے میں، اپنی شادی کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں گمان اچھا نہیں کر رہے ہوتے، وہم وسوسوں میں الجھے ہوتے ہیں، شیطانی کسی وجہ سے پریشانیوں میں الجھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری جاب رہے گی یا نہیں، پتہ نہیں میری صحت صحیح ہوگی یا نہیں، یہ سفر میری کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے بچوں کی شادی کس طرح ہوگی، میرے بچوں کا رزق کیسا ہوگا، یا اپنے دوستوں کے بارے میں جو بدگمانی کرتے ہیں. یہ گمان کی جو انرجی ہے وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ دوسروں کے نصیب کو کسی طور پہ پھر متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. گمان آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کی ملازمت میں جتنے مرضی مسئلے ہوں گے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ کے بچوں کے نصیب میں جتنی مرضی سختیاں اور آزمائشیں لکھی ہوں گی وہ آزمائشیں آسان ہو جائیں گی اور وہ ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی میں جو کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ راحتوں میں تبدیل ہوں گی. آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ اپنی زندگی میں وہ چیزیں حاصل کر پائیں گے جن کی آپ خواہش کر رہے ہیں. تو جو گمان کی انرجی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں. اب ہم آتے ہیں دعا کی قبولیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب دعا کی قبولیت کا وقت دیکھا جائے تو یہ جو وقت ہے یہ پورے سال بعد آتا ہے. ایک سال بعد؟ پورے سال بعد یہ وقت آتا ہے. اچھا. اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پورے سال میں متعدد بہت سارے اوقات ہیں. جیسے ہی نیا اسلامی سال شروع ہوگا، ماہ محرم میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، ربیع الاول میں بھی ہیں، ربیع الثانی میں بھی ہیں، جمادی الاول میں بھی ہیں، جمادی الثانی میں بھی ہیں. پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت اوقات ہیں رجب میں، شعبان میں، رمضان میں. یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں ہر مہینے میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو کہ سب وقتوں سے بہت بھاری ہوتا ہے. تمام اوقات سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سردار الوقت ہے، اور اس ٹائم کے اوپر جو آپ مانگ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یقینی طور کے اوپر پورا بھی ہوتا ہے اور آپ کو عطا بھی کیا جاتا ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ لوگ جو کہ میری ویڈیو کسی بھی دوسرے شہر میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو اس اعتبار سے تبدیل کر سکتے ہیں ٹائم کو. اگر آپ آسٹریلیا، ملیشیا اس سائڈ میں ہیں تو آپ اس کو پلس کر لیں پاکستانی GST ٹائم. ہاں، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. ٹھیک ہے. اگر آپ UAE میں یا اس سے آگے یا افریقن ریجن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہیں تو اس حساب سے مائنس کر لیں. تو یہ ٹائم جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. یہ ٹائم آ رہا ہے ایک تو 18 مئی کو، یکم ذی الحج کو، کیونکہ یکم ذی الحج جو ہے وہ 18 مئی کو آ رہی ہے. یہ ٹائم ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق صبح 10:05 سے لے کے 10:55 کا ٹائم. 50 منٹ کا ٹائم ہے. اور اس 50 منٹ کے ٹائم میں وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ نوافل کا ٹائم نہیں ہوگا اس ٹائم کے اوپر، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تسبیح فاطمہ علیہ السلام. تسبیح فاطمہ کرنے کے بعد پھر آپ نے حالت سجدہ میں جو آپ کی حاجات ہیں، جو مناجات ہیں، جو اللہ کے حضور آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ حالت سجدہ میں مانگیں گے تو انشاءاللہ اگلا اسلامی چاند آنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر ہیں اور ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر ان کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں حاجت کی نیت سے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے حالت سجدہ میں جو ان کی حاجات اور دعائیں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں. انشاءاللہ اس خوبصورت وقت کے ٹائم کے اوپر ان کی دعائیں جلد اور یقینی طور پہ پوری ہوں گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ.